زلزلہ کیوں آتا ہے؟ اس کی اصل وجہ تو انسانوں کے گناہ ہیں۔ اللہ پاک نے تمام زمین کو محیط ایک پہاڑ پیدا کیا ہے۔ اس پہاڑ کا نام ہے کوہ کاف۔ کوہ کاف یہ بہت بڑا پہاڑ، اتنا بڑا ہے کہ اس کی جڑوں کے ریشے ساری زمین کو گھیرے ہوئے، لہٰذا اس کو کھڑا رہنے کے لیے جگہ بھی بہت بڑی درکار۔ اس کے ریشے اللہ کے حکم سے ساری زمین میں پھیلے ہوئے ہیں، کہیں اوپر ظاہر ہیں، جیسے برگد کے درخت کی جڑیں کہیں زمین کے اوپر بھی ابھری ہوتی ہیں، اور جہاں جہاں کوہ کاف کے ریشے ابھرے ہوئے وہاں پہاڑ کھڑے ہو گئے، کہیں زمین کی سطح پر آ کر وہ رک گئے تو اب یہ پتھریلی زمین بن گئی، اور کہیں یہ کوہ کاف کے ریشے زمین کے اوپر تو کہیں زمین کے نیچے سمندر کے اندر بھی موجود ہیں۔ اور یاد رکھیے سمندر میں بھی زلزلہ آ سکتا ہے۔ ہم نے پہلے نہیں سنا تھا مگر سونامی سنا، سمندری زلزلہ، جو کہ 26 دسمبر 2004 کو آیا انڈونیشیا کے صوبے آچے اور اس کا دارالحکومت باندا آچے۔ جہاں جہاں کوہ کاف کے ریشے ہوتے ہیں اس کی اوپری زمین بہت نرم ہوتی ہے، جس جگہ زلزلہ بھیجنے کا اللہ پاک ارادہ فرماتا ہے تو کوہ کاف کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے وہاں کے ریشے کو جنبش دے، ہلائے۔ صرف وہیں زلزلہ آئے گا جس جگہ کے ریشے کو حرکت دی گئی، اور جہاں ہلکے زلزلے کا حکم ہوگا وہاں ریشے کو ہلکا سا ہلاتا ہے، اور جہاں حکم ہوتا ہے کہ شدید جھٹکا دے تو وہاں کوہ کاف بہت زور سے اللہ کے حکم سے اپنا ریشہ ہلاتا ہے۔ بعض جگہ ہلکا سا جھٹکا آتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کئی زوردار، کئی مکانات ہلتے ہیں، کئی کھڑکیاں کانچ وغیرہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اور کہیں معاذ اللہ زمین پھٹ جاتی ہے، پانی نکل آتا ہے، کہیں اللہ کی پناہ شعلے نکلتے ہیں، چیخوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، کہیں دھواں نکلتا ہے، اللہ کی پناہ۔ تو زلزلے کیوں آتے ہیں میں آپ کو قرآن پاک کی آیت بھی سناتا ہوں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ چمکی، خرابی، خشکی اور تری میں ان برائیوں سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائیں تاکہ انہیں ان کے بعض کوتکوں یعنی اعمال کا مزہ چکھائے، کہیں وہ باز آئیں، اللہ کی پناہ۔ اس کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی شرک اور گناہوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد آتا ہے، قحط سالی، بارش کا رک جانا، پیداوار کی قلت، کھیتیوں کی خرابی، تجارتوں کے نقصان، آدمی اور جانوروں میں موت، آگ کا لگنا، غرق ہونا، بے برکتی، بیماریاں، بے سکونیاں وغیرہ ظاہر ہوتی ہیں، اور طرح طرح کی پریشانیاں۔ کس لیے؟ کہ اللہ پاک انہیں آخرت سے پہلے دنیا میں ان کے برے کاموں کا مزہ چکھائے۔ کس لیے؟ تاکہ کفر سے باز آئیں، گناہوں سے باز آئیں اور توبہ کریں۔ تو معلوم ہوا گناہوں کی وجہ سے لوگ ہزاروں قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور احادیث سیاح سے بھی ثابت ہے، کسی قوم میں اعلانیہ بے حیائی پھیل جائے تو ان میں طاعون یعنی پلیگ اور مختلف امراض ہو جاتے ہیں، ناپ تول میں کمی ہوتی، قحط آتا ہے، ظالم حاکم مقرر ہوتا ہے، زکوٰۃ نہ دی جائے، بارش رک جاتی ہے، اللہ پاک اور اس کے رسول کا عہد توڑا جائے، دشمن مسلط ہو جاتا ہے، لوگوں کے مالوں پر جبری قبضہ کرنے کی وجہ سے اللہ پاک کی کتاب کے مطابق حکمرانوں کے فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان قتل و غارت گری ہوتی ہے، سود خوری کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، شکلیں بگڑ جاتی ہیں، اللہ کی پناہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بے شک زلزلے زنا یعنی بدکاری کی کثرت سے آتے ہیں، استغفر اللہ، قحط سالی بد کردار قاضی و ظالم حکمرانوں سے آتی ہے۔ زلزلہ ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ زلزلہ یہ سمجھیں کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی گرفت کر رہا ہے، تو اب کیا کریں؟ توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کی راہ میں صدقہ دے، اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا پڑھیں، استغفار کریں اور
5 نمازیں اللہ پاک نے ہم پر فرض کی ہیں، یہ عام دنوں میں بھی پڑھنی چاہیے، اور زلزلہ، مصیبت، پریشانی آئے تو اب نماز پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے رنج غم دور ہو جائیں گے، راحت ملے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی اپنے مؤذن رضی اللہ عنہ سے فرماتے، اے بلال ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس جنتی ابن جنتی رضی اللہ عنہما، آپ کے بارے میں منقول ہے کہ بصرہ میں زلزلہ آیا تو آپ نے نماز پڑھی۔ اللہ پاک ہم پر کرم فرمائے۔